عبرتناک شکست آپ سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس لیے آپ نے اب اسرائیلی ماڈل اپنایا ہے۔ اسرائیل میں ایران کے ساتھ کیا کیا، فلسطین کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے انہوں نے حملہ کیا، جب ان کا پہلا حملہ ناکام ہوا تو پھر انہوں نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے کوشش کی کہ اندرونی سیاست میں مداخلت کر کے ایران میں رہنے والے لوگوں کو ورگلائے، اپنا سیاستدانوں، اپنا قائدین اپنے ملک کے خلاف ان کو ورگلائے تاکہ وہ اس رژیم کو ٹاپل کرے، وہ اپنا رژیم کے خلاف بغاوت کرے۔ اسرائیل کا سازش ناکام ہوا، اور میں آج گلگت بلتستان میں کھڑا ہو کے مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں آپ کا سازش کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ افغانستان کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مالی آنکھ میرے پیارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سازش ناکام ہوگا۔ پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ اور جیسے ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے شہریوں کو کہ انہوں نے ملٹری سطح پہ اسرائیل کو شکست دلوایا، پھر جو ان کا ملک کے اندرونی سازش میں مداخلت کر کے اسرائیل سازش کر رہا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ایران کے عوام کو جنہوں نے اس سازش کو بھی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی جو پاکستان کی اندر بھارت مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اس سازش کو ناکام کروائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جب آپ نے ملٹری سطح پہ بھارت کو شکست دلوایا اور یہ شکست ان سے تسلیم نہیں ہوا، تو اب وہ انڈس کو، سندھو کو ایک ہتھیار کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک، کوسٹ تک کے جو عوام، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے لے کے لاڑکانوں تک کے عوام تیار ہے کہ ہم مرسو مرسو سننا دیسو ہمارا نعرہ ہے پورا ملک کے لیے، اور مرسو مرسو سندھو نہ دیسو، جس کا مطلب ہے مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سنتاس معاہدہ پہ ہم کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور اس میدان میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم مودی سرکار کو انڈس واٹر ٹریٹی کے جو میدان ہے اس میں بھی ان کو ناکام کروائیں گے۔ اور آخر میں جو گلگت بلتستان کے عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے، جو گلگت بلتستان میں میرا منشور حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہوگا آنے والے آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا جو سیاسی جدوجہد اور جس انداز سے گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آواز اور اپنے سیاسی جدوجہد نسل در نسل لڑ کے پہلے افسیار کا نظام کا خاتمہ کا حاصل کیا، پھر سیاسی نظام کا بندوبست کیا، پھر انتظامی کے نظام کا بندوبست کیا، اور اب ایک نیا آغاز ہوا ہے ہمارا جدوجہد کہ ہم حق حاکمیت، آئینی حقوق کی صورت میں لیں۔